سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے اور بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام آئے نماز سیکھے میں۔ الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نماز کا طریقہ کچھ سیکھا تھا، اور آج کے ایپیسوڈ میں اپنے نماز کے اس طریقے کو ہم مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے پروگرام کو دیکھنا ہے اور ہمارے ساتھ شریک رہنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اس پروگرام میں ہم جس کا نام ہے جی ہاں الحمدللہ، اس سے پہلے 3 ایپیسوڈ میں ہم نے وضو کے مسائل سیکھے، وضو کا طریقہ سیکھا، وضو کا پریکٹیکل بھی ہم نے دیکھا کہ وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم نے بچوں کے ذہن کے مطابق یہ باتیں آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت ہی زیادہ توجہ کا طالب ہے۔ اپنے اس پروگرام میں ہم نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جن کی نماز درست ہوگی وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور وہی ہمیں برکتیں اور فضائل دلوا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ نماز کے متعلق ہم نے کچھ گفتگو سنی ہے۔ اب ہم نے نماز کا کچھ طریقہ سیکھنا ہے کہ نماز پڑھتے کس طرح سے ہیں، نماز میں کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، تکبیر کیسے کہنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ سے دلوائے گی تم کو جنت نماز۔ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ سجدے میں جانا ہے، رکوع میں جانا ہے؟ بھائی قیام کے بعد سجدے میں نہیں جائیں گے ڈائریکٹ، کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے نا۔ تو قیام کے بعد رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع میں جانے کا طریقہ یہ کہ آپ کی کمر بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ کمر کیسے ہونی چاہیے؟ بالکل اسٹریٹ ہوگی۔ آپ کی گردن جھکی ہوئی بھی نہ ہو، آپ کی گردن اٹھی ہوئی بھی نہ ہو، گردن اور کمر ایک ہی سیدھ میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کا سر اور آپ کی جو کمر ہے وہ بالکل اسٹریٹ ایک سیدھ میں ہونی چاہیے۔ آپ کے ہاتھ جو ہے نا ایسے ہوں گے، یہ ہتھیلیاں ہیں نا گھٹنوں پر رہیں گی۔ گھٹنے تو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا گھٹنے ہیں، کیا ہے؟ گھٹنے کے اوپر آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو رکھنا ہے اور انگلیوں کو اس طرح سے پھیلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یعنی گویا آپ نے پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ گھٹنوں کو کیا کرنا ہے؟ پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اسٹریٹ رکھیں گے، ملا کر نہیں رکھیں گے، یوں بہت زیادہ کھول کر بھی نہیں رکھیں گے، اور کمر کو اپنی اسٹریٹ رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے؟ اور یوں آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو نظر ہے نا اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ آپ کی جو نظر ہے وہ کہاں پر ہوگی؟ ویری گڈ، کہاں پر ہوگی؟ پاؤں پر ہوگی رکوع کے دوران۔ اور قیام کے دوران کہاں پر ہوگی؟ بھائی جب آپ کھڑے ہیں نا قیام میں تو آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر ہوگی۔ اچھا، اب آپ نے رکوع میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ ان کو دیں ذرا، کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی العظیم کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھیں گے؟ کتنی بار پڑھیں گے؟ رکوع میں پڑھیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ یوسف بھائی اگر رکوع میں 3 سے زیادہ بار تسبیح پڑھ لی جائیں تو صحیح ہے؟ ہاں، اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زیادہ پڑھنا ہے نا
تو آپ 3 بار پڑھ لیں یا یعنی 5 بار پڑھ لیں, 7 بار پڑھیں, اس طرح سے آپ پڑھیں, ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے. یوسف بھائی میں نے رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لی اور سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے, بہتر نہیں ہے, لیکن نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے, ایسے کرنا نہیں چاہیے کہ آگے پیچھے کر دی, بلکہ یاد رکھنی چاہیے کہ رکوع میں کیا تسبیح پڑھنی ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے. بس رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے اور سجدے میں کون سی پڑھنی ہے؟ ویری گڈ, ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھیں رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھ لیا, اب آپ کھڑے ہو جائیں گے, اس کو کہتے ہیں قوما. کیا کہتے ہیں؟ قوما. کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. جی ہاں, سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد. کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد. یوسف بھائی یہ قومے کا کیا مطلب ہے؟ قومے کا مطلب یہ ہوتا ہے کھڑا ہونا. کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا, ٹھیک ہے. جب ہم قرات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام, اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوما. دونوں کا مطلب ہے کھڑا ہونا. کیا ہے؟ کھڑا. اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد کہہ لیں. اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اب آپ نے سجدے میں جانا ہے, کیا کہتے ہوئے جائیں گے؟ آپ قومے سے سجدے میں جائیں گے, ٹھیک ہے, قومے سے سجدے میں جائیں گے. تو کیا کہتے ہوئے جائیں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. اب سجدہ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے. سجدے میں آپ نے سب سے پہلے اپنے گھٹنے لگانے ہیں. کیا لگانے ہیں؟ گھٹنے لگانے ہیں. اور اس کے بعد اپنے ہاتھ رکھنے ہیں. اس کے بعد پیشانی. سب سے پہلے بھائی سجدے میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہوئے جانا ہے؟ سب سے پہلے کیا رکھیں گے؟ گھٹنے. اس کے بعد کیا رکھیں گے؟ اس کے بعد پیشانی. جب آپ سجدہ کر کے واپس آئیں گے, ٹھیک ہے, تو اب کیا اٹھانا ہے؟ پہلے اس کے بعد اچھا یہ بتائیں کہ سجدے میں ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے. اچھا اب اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو یوں ملا کر نہ رکھیں جسم کے ساتھ, ٹھیک ہے, بلکہ کھلا رکھیں یوں. اور اب آپ نے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرنا ہے. اور بالکل آپ نے ہاتھوں کو ملا کر نہیں رکھنا, بلکہ اپنے پہلوؤں سے جدا رکھنا ہے. یہاں سے اپنے ہاتھوں کو الگ رکھنا ہے اور اس کے درمیان آپ نے سجدہ کرنا ہے. دیکھیں یہ تو ہو گیا فرنٹ سائڈ. اب بیک سائڈ پہ کیا خیال کریں گے؟ آپ کے جو پاؤں ہیں نا, ان کے جو ہے انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے. یوسف بھائی بعض بچے سجدے میں جاتے ہیں, فوراً کھڑے ہو کے فوراً ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ یہ تو بہت غلط بات ہے بھائی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ پہلے سجدہ کر لیں اور سجدہ کرنے کے بعد سیدھے بیٹھ جائیں, پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائیں, ٹھیک ہے. بڑے بچے یہ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں جلدی میں. یہ نہیں کرنا ہے, پہلے سجدہ کرنا ہے اطمینان سے, پھر سجدے سے اٹھ کر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جانا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ پاؤں جو ہے نا زمین میں, آپ نے پاؤں کی انگلیاں نہیں رکھنی ہے, صرف ٹچ نہیں کرنی, اوپر بھی نہیں رکھنے ہیں پاؤں زمین سے, بلکہ آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ یہ زمین پر لگا دینا ہے. ہم آپ کو جب نماز کا پریکٹیکل دکھائیں گے نا اگلے ایپیسوڈ میں, اس میں آپ دیکھیں گے, ٹھیک ہے, کہ اس کا پریکٹیکل کیسے ہوتا ہے اور انگلیاں آپ نے کیسے پاؤں پہ لگانی ہے. یوسف بھائی وہ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے تو کتنی دیر بیٹھتے؟ سجدے میں جانے کے بعد جب آپ اٹھیں گے نا تو کمر اپنی سیدھی کر لیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سے سجدے میں چلے جائیں, ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے, فوراً ہی نہ چلے جائیں. کچھ سجدے سے سر تھوڑا سا اٹھاتے ہیں پھر سجدے میں چلے آتے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سیدھے بیٹھیں گے اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے. یوسف بھائی رکوع میں جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر اور اس کے بیچ میں ہم
وہ کہتے ہیں نا ربنا ولکل ہم، اس طرح ہم جب سجدے سے کھڑے ہو کے بیٹھتے ہیں تو اس میں کچھ کہنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں کہنا، خاموش رہنا اور ہے. یوسف بھائی جی وہ آپ نے جو بولا تھا پہلے گھٹنے پھر ہاتھ اس طرح بیٹھنا ہے، تو وہ بعض اوقات لوگ نا وہ پہلے ہاتھ رکھ لیتے نا، وہ بیٹھ نہیں پاتے، تو پھر ان کی یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر کر سکتے. یوسف بھائی وہ کبھی کبھار بچے سجدے میں ہوتے ہیں اور ان کے سامنے سے کوئی گزر جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں نماز ٹوٹ گئی، اور دوبارہ لڑنا شروع کر دیتے اسے نا، نماز کیوں توڑ دی میری تم نے، نظر نہیں آ رہا ہے کیا تمہیں؟ نہیں، نماز ٹوٹنا اس کو کہتے ہیں، لیکن نماز ٹوٹتی نہیں ہے اس سے، لیکن اس کے آگے سے، نمازی کے آگے سے گزرنا تو گناہ ہے. یوسف بھائی سجدے میں پاؤں کی انگلیاں نہیں مڑی ہوئی ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں اب مسئلہ ہے نا، یعنی انگلیاں لگانے کا ڈیٹیل ہے، یہ پھر ہمیں آپ کو الگ سے سمجھانا پڑے گا. ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو 5 انگلیاں ہر پاؤں کی، اس کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر لگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 2 سجدے اس طرح سے کر کے پھر اپنی رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت بھی اسی طرح سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد اب آپ بیٹھ جائیں گے قاعدے میں، ٹھیک ہے؟ کس میں بیٹھ جائیں گے؟ قاعدے میں. یوسف بھائی ایک سوال آیا ہے، جب ہم سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں قاعدے میں، تو یوسف بھائی ہاتھ کدھر رکھنے ہوتے ہیں؟ اب یہ ہمارا قاعدے سے متعلق سٹارٹ ہو گیا سوال، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اب آپ نے بیٹھ جانا ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد، تو یہ دیکھیں آپ نے ہاتھ کیسے رکھنے، یوں رکھنا. رکھیں ذرا اپنے ہاتھ ایسے کریں، سب اپنے ہاتھ گھٹنے پہ رکھیں اس طرح سے. اب دیکھیں کچھ بچے ایسے کر رہے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط، کچھ یوں کر رہے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط، کچھ یوں کر کے بیٹھیں، یوں کر کے بیٹھیں، یہ طریقہ بھی غلط. رائٹ طریقہ یہ ہے، یہ ٹھیک ہے. اچھا ہم ایک میں آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں. سجدے میں آپ نے نظر کہاں رکھنی ہے؟ کہاں رکھیں گے؟ ناک پر رکھیں گے. نظر کہاں رکھیں گے؟ سجدے میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ ناک پر ہونی چاہیے. اور قاعدے میں آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جھولی میں ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ جھولی میں ہونی چاہیے نظر آپ کی، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ نے یہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ اس کو تشہد بھی کہتے ہیں، التحیات بھی کہتے ہیں. التحیات پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ دعائے معصورہ پڑھنی ہے. واہ بھائی واہ، دعائے معصورہ یعنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا. تو اس طرح سے دعائیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یہ دعا پڑھنی ہے، تو التحیات پڑھنی ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں انگلی کو اٹھاتے ہیں. ہاں، تو انگلی کو اٹھانے کا طریقہ یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ انگلی کو کیسے اٹھاتے ہیں. دیکھو پیارے بچوں، آپ جب تشہد پڑھیں گے نا تو اشہدو اللہ پہ انگلی اٹھائیں گے. دیکھیں یوں کریں ذرا، آپ میرے ساتھ کریں گے. یہ بیچ والی انگلی ہے نا، اس کو اور انگوٹھے کو ملا لیں ایسے، اور ان کو جو ہے دیکھیں یہ جو ہے نا بیچ والی انگلی اور انگوٹھا، ان دونوں کو ملا لیں آپس میں. ان دونوں کو جو ہے آپ ہتھیلی کے ساتھ ملا لیں. ایسے کریں ذرا، ایسے. اب دیکھیں آپ نے اشہدو اللہ پہ انگلی کو اٹھانا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ پہ ساری انگلیوں کو دوبارہ سے درست کر لینا ہے. آپ کریں میرے ساتھ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ. اب دیکھیں ہم یہاں گھٹنے پر رکھ کے پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا آپ کا تشہد. اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ درود ابراہیم پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد دعا پڑھنی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی، یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے. اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے. یوسف بھائی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نہ کوئی درود ابراہیم پڑھتے ہیں نہ کوئی التحیات پڑھتے ہیں، اس سے نماز قبول ہو جائیں گی؟ دیکھیں آپ کو التحیات بھی پڑھنی ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، اور دعا بھی پڑھنی ہے. کوئی بھی چیز چھوڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یوسف بھائی سلام پھیرتے ہوئے نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سلام پھیرتے وقت نظر کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی بھائی؟ کون بتائے گا؟ ہے کسی کو معلوم؟ کہاں؟ اپنے یا برابر والے کے کندھے پر؟ بھائی کچھ بچے برابر والے کی جیب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کون کون آیا ہے کون کون نہیں آیا ہے، اس طرح بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں.
یوں جھک کے بھی دیکھتے ہیں, ایسے بھی دیکھ رہے ہو, تو یہ طریقہ صحیح نہیں. آپ کی نظر کیا ہونی چاہیے؟ کندھے پر ہونی چاہیے سلام پھیرتے ہوئے. یوسف بھائی کچھ بچے پہلی رکعت کھڑے رہ کے اور دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں اور بہانے کر لیتے ہیں, تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں, یہ تو منع ہے. دیکھیں فرض رکعت جو ہے نا, فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے. ساری رکعتیں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا, تو پہلے آپ امام صاحب سے جا کر پوچھ لیں کہ امام صاحب مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے, کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اگر امام صاحب اجازت دیں تو پھر پڑھ لیجئے گا, امام صاحب منع کریں تو نہیں پڑھیے گا. یوسف بھائی میں نے امام صاحب سے پہلے سلام پھیر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ تو منع ہے, ٹھیک ہے. امام صاحب کے ساتھ ہی رہنا ہے, امام صاحب سے پہلے نہیں جانا ہے. اب دیکھیں جب ہم سلام پھیریں گے نا تو آپ کی نظر ہوگی یہاں پر, اور کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس میں کچھ بچے پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں کریں گے, پھر تھوڑی دیر یہاں ٹھہریں گے, پھر اس کے بعد یوں کریں گے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو سلام پھیرتے وقت آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ کندھوں پر ہوگی. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نماز سیکھنے کے لیے الحمدللہ یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, آئیں نماز سیکھے کے نام سے. پیارے بچوں یہ تھا نماز کا طریقہ اور اس کے مختصر کچھ مسائل. اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ نمازوں میں کتنی رکعتیں فرض ہیں, کتنی سنت ہیں, کتنی نفل ہیں اور کتنی واجب ہیں. بہت امپورٹنٹ نالج ہے, انفارمیشن ہے. آپ نے اس کو بھی غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فجر کی نماز سے سٹارٹ کرتے ہیں. بھئی دن میں سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اس کے بعد اب فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعتیں ہوتی ہیں. پہلی 2 رکعتیں کون سی ہوتی ہیں؟ بعد والی 2 رکعتیں 2 سنت. پیارے بچوں فجر کی نماز میں 2 رکعتیں سنت اور 2 رکعتیں فرض ہوتی ہیں. ویری گڈ. اس کے بعد کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز ہے. ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 14 ہوتی ہیں, 12 ہوتی ہیں جی؟ 12 14 12 رکعتیں ہوتی ہیں. پہلی 4 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 رکعتیں سنت, اور اس کے بعد 4 رکعتیں 4 رکعت. پہلی 4 رکعت کیا ہے؟ سنت ہیں. بعد والی 4 رکعتیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. اور اس کے بعد 2 رکعتیں کون سی ہیں؟ سنت. اور اس کے بعد 2 رکعتیں کون سی ہیں؟ نفل ہوتا ہے, نفل ہوتا ہے, نفل تو نہیں ہوتا, کچھ نفل کہتے ہیں. نفل نماز. نفل نہیں ہے, فا کے نیچے زیر نہیں ہے. کیا ہے؟ فا کیا ہے؟ ساکن ہے. کیا ہے؟ ساکن ہے. تو ساکن کر کے پڑھیں ذرا. نفل کیا ہے؟ نفل. جی ہاں. تو بعد والی آخری کی جو 2 رکعتیں وہ کیا ہیں؟ نفل ہیں. پہلی 4 رکعت اس کے بعد 4 رکعت, اس کے بعد 2 رکعت, اس کے بعد 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 12. ظہر کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ عصر کی نماز ہوتی ہے. عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 8 رکعتیں. کتنی رکعتیں ہیں؟ 8 رکعتیں ہیں. پہلی 4 رکعتیں کون سی ہوتی ہیں؟ پہلی 4 رکعتیں سنت. آپ بتائیں پہلی 4 رکعتیں کون سی ہوتی ہیں؟ سنت. اور بعد والی فرض. یعنی پہلے 4 کیا پڑھنی ہے؟ سنت پڑھنی ہے. اور اس کے بعد کیا پڑھنی ہے؟ 4 فرض پڑھنی ہے. کتنی ہو گئی؟ 8 رکعتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کون سی نماز ہے؟ مغرب کی نماز ہے. مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں جی؟ 7 رکعتیں ہوتی ہیں. ویری گڈ. اچھا پہلے کتنی رکعت پڑھیں گے؟ پہلے 3 رکعت پڑھیں گے. کتنی پڑھیں گے؟ 3 فرض پڑھیں گے. پہلے 3 کیا پڑھیں گے؟ فرض پڑھیں گے. اور اس کے بعد 2 سنت پڑھیں گے.
اور اس کے بعد 2 نفل نہیں نفل پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ پہلے 3 کیا ہے؟ 2 رکعت کیا ہے؟ اس کے بعد 2 رکعت کیا ہے؟ اور اس کے بعد کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 17 رکعتیں ہیں. پوری پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا سنتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب آپ نے بتانی ہے ترتیب. چلیں ہاں بھائی آپ بتائیں عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 17. سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ 4 سنت. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد 4 فرض. 4 فرض. کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی. اس کے بعد 2 سنت. 2 سنت 10 ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 2 نفل. 2 نفل. نفل نہیں کیا ہے؟ 2 نفل. نفل ہے. کتنی ہو گئی؟ 12. اس کے بعد پھر 3 وتر. 3 وتر. یہ تو واجب ہے نا جی بھائی. نفل ہے، سنت ہے، فرض ہے. وتر کیا ہے؟ واجب. ہاں واجب ہے. اور کتنی ہو گئی؟ 15 ہو گئی. اب اس کے بعد 2 نفل. 2 نفل پڑھنی ہے. کتنی ہو گئی؟ 17. دیکھیں اسے شارٹ کٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. پڑھیں تو پوری پڑھیں، کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. 17 رکعت. کتنا ٹائم لگتا ہوگا ویسے اس میں؟ 15 سے 20 منٹ میں 17 رکعتیں ہو جاتی ہیں. تو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ثواب پتہ ہے کتنا زیادہ ہے. جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا زیادہ ثواب ہے نا. اسی لیے ثواب سے محروم نہیں رہنا ہے اور نماز پابندی سے پڑھنی ہے. جی ہاں. اب دیکھیں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات. وہ کیا ہے کہ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، 5 نمازیں. کون کون سی نماز کون کون سے نبیوں نے ادا کی یہ ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی تھی. کنہوں نے ادا کی تھی؟ جی ہاں. اور ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی. یعنی جو ان نمازوں کی فرض رکعتیں ہیں نا ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کی جو فجر کے وقت میں ادا فرمائی تھی. اور ظہر کی نماز کس نے ادا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی پیارے بچوں. اور عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام نے ادا کی. کنہوں نے ادا کی؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے ادا کی تھی. اور مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی تھی. کنہوں نے ادا کی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے. اور عشاء کی نماز کنہوں نے ادا کی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اس کے بعد یہ نمازیں مسلمانوں پر لازم کر دی گئی اور اب مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتنی نمازیں فرض تھیں؟ ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی. 6ٹھی نماز کون سی تھی؟ تہجد کی نماز تھی. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو یہ ہے نمازوں کے حوالے سے کچھ انفارمیشن، کچھ معلومات جو آج کے پروگرام کے اندر ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. اللہ تعالی ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے نماز کا عملی طریقہ کہ نماز کس طرح سے ادا کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل